Assalamualaikum class. How are you all? I hope you are fine. क्लास जैसा कि हम लोग अपना बाब नंबर अव्वल वादिय सिंध की तहज़ीब पढ़ रहे हैं, अपने टॉपिक की तरफ जाने से पहले थोड़ा सा हम लोग उसका प्रीवियस लिंकेज देख लेते हैं कि हम लोगों ने कल वादिय सिंध की तहज़ीब के बारे में क्या पढ़ा था। कल के लेसन में हम लोगों ने वादिय सिंध की माशी निज़ाम के बारे में जाना था कि वादिय सिंध का जो माशी निज़ाम था, यानी कि जो उसके पैसे की पैदावार और उसकी तकसीम कार और उसका जो लेन देन का मामला था, उस चीज़ के बारे में हम लोगों ने जाना था कि वादिय सिंध का माशी निज़ाम किन किन चीज़ों पर इन्हिसार करता था। उसमें हम लोगों ने दो चीज़ें देखी थी, नंबर 1 ज़राअत एग्रीकल्चर और नंबर 2 ट्रेड यानी कि तिजारत, यानी कि दो चीज़ें थी जिन पर वादिय सिंध की का माशी निज़ाम कायम था। फिर हम लोगों ने ज़राअत में देखा कि वो लोग ज़राअत करते थे, खेती बाड़ी करते थे। इसके अलावा जो है वो दूध, अंडे, मछली और सब्ज़ी वगैरह का इस्तेमाल करते थे गोश्त के साथ साथ। फिर कामकाज के लिए वो लोग जानवरों का इस्तेमाल करते थे, अनाज ज़ख़ीरा के लिए गोदाम बनाते थे। काश्तकारी में वो लोग गंदम, फली, जौ की काश्तकारी करते थे। फिर हम लोगों ने दूसरी चीज़ देखी थी जी तिजारत, ट्रेड। दूसरी चीज़ हमने देखी तिजारत, ट्रेड यानी कि माल का लेन देन। हम लोगों ने ये जाना कि वादिय सिंध के लोग ज़राअत के साथ साथ तिजारत भी करते थे। वो लोग तिजारत पेशा थे, दरामदात और बरामदात जारी थी। वो लोग चूँकि जवाहरात बनाने के माहिर थे, इसलिए वो जवाहरात की या जैसे ज़ेवरात वगैरह होते हैं उनकी बरामदात दूसरे ममालिक को बेचते भी थे। फिर हमने देखा कि वो लोग ज़राए आमदरफ्त में बैलगाड़ी, ऊँट, गधे का इस्तेमाल करते थे। वहाँ पर उनकी एक मखसूस अपने अपने ख़ानदानों की मोहरें होती थी। माल के बदले माल देने का भी निज़ाम मौजूद था। नाप तोल का चूँकि बहुत ही सादा सा निज़ाम था। हाथी के दांत पर बनाई गई एक छोटी सी इकाई होती थी जो कि 1.704 मिलीमीटर पर मुश्तमिल थी। इशारी निज़ाम को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ हासिल था उस टाइम, और 10 का जो हिस्सा था उसको बहुत अहमियत हासिल थी। वज़न नापने के लिए मकब नुमा एक औज़ान सा बनाया गया था जिससे वज़न नापा जाता था। फिर हम लोगों ने देखा कि वहाँ की शहरी मनसूबाबंदी और फ़न तामीर में वो बहुत ज़्यादा महारत रखते थे। पुख्ता ईंटों का इस्तेमाल करते थे। ताज़ा हवा और रोशनी का निज़ाम प्रॉपर किस्म का मौजूद था। खुली गलियाँ थी, कुशादा गलियाँ थी, बिल्कुल साफ़ सुथरा निज़ाम था उनका। कूड़ा करकट के लिए उन्होंने गड्ढे भी बनाए हुए थे। हर एक मकान में गुस्ल खाने भी मौजूद थे। इसके अलावा गर्मी से बचने के लिए वहाँ पर तहखाने भी थे। आज हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं जिसका नाम है पुरअमन तहज़ीब यानी कि पीसफुल सिविलाइजेशन। वादिय सिंध की तहज़ीब को पुरअमन तहज़ीब क्यों कहा जाता था? वादिय सिंध की तहज़ीब पुरअमन थी। खुदाई से जंगो जदल यानी कि लड़ाई झगड़े के आलात नहीं मिले। कुल्हाड़ी, छुरी और तीर कमान के शवाहिद मिले हैं। ताहम बाहिमी तिजारत को खूब तरक्की हासिल थी। शहरी ज़िंदगी खुशहाल थी और ये सब चीज़ें अमन के बग़ैर मुमकिन नहीं। गाय को बहुत ख़ुसूसी अहमियत हासिल थी। आज भी गाय को अमन और शराफत की अलामत समझा जाता था। इन तमाम मालूमात से ये अंदाज़ा होता है कि ये लोग बाहिमी इत्तेहाद और इत्तेफाक से अपने अपने काम में मगन थे। माशरा जंगो जदल से आज़ाद था और लोग पुरअमन कौम की हैसियत से ज़िंदगी गुजार रहे थे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है वादिय सिंध की तहज़ीब के ज़वाल। वादिय सिंध की तहज़ीब के ज़वाल के असबाब क्या थे और वहाँ के इसके असरात क्या थे? असबाब व असरात, काजेज़ एंड कॉन्सिक्वेंसेस। वादिय सिंध की तहज़ीब का ज़माना 2500 कबल मसीह से 1500 कबल मसीह तक है। 1500 कबल मसीह में वादिय सिंध की तहज़ीब का ख़ात्मा हुआ। ये कदीम तहज़ीब बला आखिर किस तरह इंजाम को पहुँची, इसके बारे में कोई हतमी बात नहीं की जा सकती। माहिरीन आसार कदीमा का ख़्याल है कि मंदरजा झेल वजूहात की बिना पर सदियों कायम रहने वाली ये तहज़ीब आखिरकार ज़वाल का शिकार हुई। सबसे पहली वजह क्या है हमारे पास? आर्यों का हमला। आर्यों के हमले ने वादिय सिंध की तहज़ीब के ज़वाल और ख़ात्मे का बाइस बने थे। नंबर 2 पॉइंट है कुदरती आफ़ात। कुदरती आफ़ात भी वादिय सिंध की तहज़ीब के ज़वाल का सबब बनी। चूँकि ये लोग दरिया के किनारे आबाद थे तो सैलाबों ने उनकी ज़रख़ेज़ ज़मीनों को बर्बाद किया होगा।
تیسرا پوائنٹ ہمارے پاس آتا ہے جی وبائی امراض، یعنی کہ وادی سندھ کے علاقے میں مختلف قسم کی وبائی امراض پھوٹ پڑی جن کی وجہ سے یہ تہذیب ختم ہو گئی۔ مندرجہ بالا وجوہات کے علاوہ ایک وجہ ماحولیاتی تبدیلی اور بڑے پیمانے پر درختوں کی کٹائی بیان کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وادی سندھ کی تہذیب کا خاتمہ ہوا۔ تو ابھی ہم لوگوں نے وادی سندھ کی تہذیب کے زوال کے اسباب میں 4 پوائنٹ پڑھے۔ پہلا پوائنٹ ہمارے پاس آ گیا آریاؤں کے حملے، دوسرا پوائنٹ آ گیا ہمارے پاس قدرتی آفات، تیسری چیز ہمارے پاس آ گئی وبائی امراض، اور چوتھی چیز ہمارے پاس ماحولیاتی تبدیلی یا پھر درختوں کی کٹائی۔ یہ ہمارے پاس اس کے وادی سندھ کی تہذیب کے زوال کے اسباب تھے، کہ یعنی کہ یہ وادی سندھ جو ہے کی جو تہذیب ہے، وہاں کے جو لوگوں کا جو رہن سہن کا طریقہ تھا بہت بہترین مانا جاتا تھا۔ تو آیا کون سی ایسی وجوہات ہوئیں کہ وہ لوگ زوال پذیر ہوئے؟ ابھی دیکھتے ہیں کہ وادی سندھ کے زوال کے جو اثرات تھے وہ کیا تھے۔ آخر جو ان پر زوال آیا تھا تو اس کے بعد انہوں نے کیا اقدامات کیے۔ وادی سندھ کی تہذیب کے زوال نے کئی اہم اثرات مرتب کیے۔ مقامی لوگ جنوب کی جانب چلے گئے۔ ان لوگوں کو یا تو قدرتی آفات یا پھر شمال مغرب کی جانب سے آنے والے حملہ آور یعنی کہ آریا قبائل جو تھے کی وجہ سے اپنے شہروں کو چھوڑنا پڑا تھا۔ شمال مغرب سے آنے والے مسلح گھڑ سواروں یعنی کہ جو اسلحے سے لیس تھے، گھڑ سوار تھے، نے ان لوگوں کو اپنے علاقوں سے نکال دیا۔ تو وادی سندھ کے زوال کے اثرات کیا ہوئے کہ جو مقامی لوگ تھے وہ کیا ہو گیا تھا، جنوب کی طرف چلے گئے تھے، کیونکہ یا تو ان پر جو حملہ آور ہوئے تھے آریا لوگ، یا پھر جو ہے وہ قدرتی آفات نے جو ہے انہیں اپنا شہر چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اور شمال مغرب سے آنے والے جو اسلحہ سے لیس گھڑ سوار تھے ان لوگوں نے بھی ان کو ان کے علاقوں سے نکال دیا تھا۔ ابھی ہم لوگ جانتے ہیں کہ مورخین کے بیانات کیا تھے وادی سندھ کی تہذیب کے جو رہنے والے لوگ تھے۔ اکثر مورخین وادی سندھ کے ابتدائی باسیوں یعنی کہ وہاں پہ جو رہنے والے لوگ تھے کو دراوڑ کا نام دیتے تھے۔ بعض مورخین بلوچستان میں آباد براہوی قبیلے کو دراوڑ قبیلے کی باقی ماندہ نسل سمجھتے تھے، یعنی کہ جو بچی کچی جو نسل تھی وہ سمجھتے تھے۔ یہ لوگ وادی سندھ سے بلوچستان اور مدراس کے علاقوں میں جا کر آباد ہوئے۔ نئی اقوام یعنی کہ آریا جو قوم تھی نے وادی سندھ کے ثقافتی، اقتصادی اور معاشی طور طریقوں کو اپنایا۔ وادی سندھ کی بنیادوں پر آریا سماج کی تہذیب قائم کی گئی اور نئی حاکم نسل وجود پذیر ہوئی۔ اسٹوڈنٹس، یہاں پر ہمارا چیپٹر مکمل ہو چکا ہے۔ آئیں ابھی اس کو سم اپ کرتے ہیں کہ آج ہم لوگوں نے کون کون سے مین پوائنٹس پڑھے۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگوں نے وادی سندھ کی تہذیب کے بارے میں جانا کہ یہ ایک پرامن تہذیب تھی، جس میں ہم لوگوں کے پاس مین پوائنٹس کچھ آتے ہیں، جیسے جنگ و جدل سے آزاد قوم تھی، کھنڈرات سے کلہاڑی، چھری اور تیر کمان کے شواہد ملے تھے، وہاں کی جو شہری زندگی تھی وہ نہایت ہی خوشحال تھی، گائے کو بہت اہمیت حاصل تھی اور وہ ایک پرامن قوم کہلاتی تھی۔ وادی سندھ کی تہذیب کے زوال کے اسباب پھر ہم نے دیکھے کہ اس میں سب سے پہلے ہم لوگوں کا پوائنٹ جو تھا وہ کیا تھا، آریاؤں کا حملہ، جس پہ آریاؤں نے ان پر حملہ کیا اور جو کہ ان کی زوال کی وجہ بنی، کیونکہ جیسے ہم لوگوں نے اوپر پڑھا کہ یہ ایک پرامن تہذیب تھی، جنگ و جدل سے آزاد تھی، تو وہ آریاؤں کے ساتھ اس طریقے سے مقابلہ نہیں کر سکی تھی، جس کی وجہ سے وہ لوگ زوال کا شکار ہو گئے۔ دوسرا پوائنٹ، قدرتی آفات اور سیلابوں سے تباہ کاری ہوئی، چونکہ وہ لوگ دریاؤں کے کنارے رہتے تھے، اس لیے وہاں پر جو ہے وہ ان کی جو زرخیز میدان تھے وہ سیلابوں سے اور قدرتی آفات وغیرہ سے تباہ و برباد ہو چکے تھے۔ تیسری چیز، وبائی امراض پھیل چکی تھی، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو بہت زیادہ نقصانات اٹھانے پڑے تھے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ماحولیاتی تبدیلیاں اور درختوں کی کٹائی کی وجہ سے بھی بہت سارے ان پر اثرات پڑے۔ پھر اثرات کیا تھے، ان کے زوال کے اثرات کیا تھے کہ آریاؤں کے حملے اور یا تو قدرتی آفات کی وجہ سے وہ لوگ جنوب کی جانب نقل مکانی انہوں نے شروع کر دی تھی یا وہ جنوب کی جانب چلے گئے تھے۔ دوسرا پوائنٹ تھا ہمارے پاس شمال مغرب سے آنے والے اسلحہ سے لیس جو گھڑ سوار تھے، انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو مقامی لوگ تھے وہاں کے وادی سندھ کے، تو ان کو انہوں نے کیا کر لیا تھا جی، اس علاقے سے نکال دیا تھا۔ مورخین کیا کہتے ہیں جی وادی سندھ کے لوگوں کے بارے میں،
یہ وادی سندھ کے ابتدائی باسیوں کو دراوڑ کہتے ہیں۔ پھر ہم نے جانا کہ بعض بلوچستان میں آباد براہوی قبیلے کو دراوڑ قبیلے کی باقی بچی ہوئی جو نسل تھی وہ سمجھتے تھے۔ یہ لوگ وادی سندھ سے بلوچستان اور مدراس کے علاقوں میں جا کر آباد ہوئے تھے اور آریات سماج کی یہاں پر تہذیب قائم ہوئی تھی۔ ظاہری بات ہے جب وادی سندھ کے تہذیب کا جب زوال ہوا تھا تو اس کے بعد آریات سماج نے وہاں پر پروان چڑھی تھی۔ اب یہ آپ لوگوں کا گھر کا کام کیا ہے کہ جی آپ نے اپنے پڑھائی کے جتنا بھی آج میں نے آپ کو ٹاپک جو پڑھایا ہے اس کے اہم نکات آپ لوگوں نے یاد کرنے ہیں، یاد کر کے اس کو آپ لوگوں نے اپنے پریکٹس رجسٹر پر نیٹ اینڈ کلین کر کے پراپر مارجن لائنز اور ڈیٹ کے ساتھ رائٹ کرنا ہے، پراپر فارمیشن کے ساتھ رائٹ کرنا ہے، اور اس کے بعد اس کے پکچر جو لینی ہے اور آپ نے مجھے ہوم ورک سینڈ کر دینا ہے اپنا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو فرسٹ ٹرم کا کام آپ لوگوں کا جو نوٹس کا تھا وہ آپ لوگوں نے اپنے رجسٹرز پر رف رجسٹر پر کیا ہے، جنہوں نے اسکول میں بھیج دیا ہے ویل اینڈ گڈ، جنہوں نے نہیں بھیجا کائنڈلی وہ جو ہے وہ جلد از جلد بھیج دیں، کیونکہ آپ لوگوں کی پروگریس رپورٹ ہوگی وہ فرسٹ ٹرم کے ہوم ورک پر ہی بیس ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور سیکنڈ ٹرم کا کام فی الحال آپ لوگ سٹاپ کر لیں، اور کریٹو ورک آپ لوگوں نے یہ جو آپ لوگوں کو لیکچر میں دیا جاتا ہے یہ آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ اوکے کلاس، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔